صوبہ خیبر پختونخوا کے نیشنل پارکس روزمرہ زندگی کی گوناگوں مصروفیات اور تناؤ کے اس دور میں زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو جنگلات اور جنگلی حیات کی صورت میں دل فریب اور پرکشش پہاڑی علاقوں سے نوازا ہے، اور خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع کے جنگلات اور جنگلی حیات کے حوالے سے نمایاں مقام بخشا ہے۔ اس بیش بہا حیاتیاتی تنوع کی تحفظ اور پائیدار استعمال کے لیے محکمہ جنگلی حیات کئی اقدامات اٹھا رہی ہے، جن میں محفوظ پناہ گاہوں یعنی پروٹیکٹڈ ایریاز کے قیام و انتظام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان محفوظ پناہ گاہوں میں نیشنل پارک کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ نیشنل پارک میں کسی بھی قسم کی سرگرمی جو وہاں کے قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ ہو ممنوع ہے۔ ہمارے صوبے میں 6 نیشنل پارکس قائم کیے گئے ہیں، جس میں شیخ بدین نیشنل پارک ضلع ڈی آئی خان، ایوبیہ نیشنل پارک ضلع ایبٹ آباد، سیف الملوک اور لولوسر، دودی پتھ نیشنل پارک ضلع مانسیرہ، چترال گول اور بروغل نیشنل پارک ضلع چترال میں واقع ہیں، جو کہ صوبے میں موجود مختلف ایکو سسٹم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایوبیہ نیشنل پارک ایوبیہ نیشنل پارک ضلع ایبٹ آباد کے مشرقی حصے میں ہمالیہ کے مرطوب جنگلات میں 3322 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ نیشنل پارک اس علاقے کی مخصوص حیاتیاتی تنوع کو تحفظ فراہم کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں کے نمایاں جنگلی حیات میں چیتا، بندر، جنگلی بلی، اڑن گلہری، مارٹن، جبکہ پرندوں میں بھیکر، کلیج اور سینکڑوں اقسام کے چھوٹے بڑے پرندے پائے جاتے ہیں۔ پارک میں تقریباً 31 ممالیہ، 200 پرندوں کے اقسام، 16 رینگنے والے جانور اور 650 کے قریب حشرات کے اقسام پائے جاتے ہیں۔ آم کی ادویاتی جڑی بوٹیاں بھی یہاں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ مقامی آبادیوں کو روزگار کے مواقع بھی ارد گرد کے علاقوں میں فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے ہر سٹی سے آؤٹ آف سٹی، مثلا کراچی، پشاور، لاہور، ایبٹ آباد، گوجرانوالا، فیصل آباد، ملتان، ملک بھر سے یہاں لوگ آتے ہیں، اور بیرون ملک سے بھی یہاں سے آتے ہیں اور یہ ویوز دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹریک ایوبیہ سے ڈواں گلی 4 کلومیٹر ہے، جو ایوبیہ سے ڈواں گلی کو ٹچ کرتا ہے۔ اس میں واٹر سپلائی کی 3 لینیں لگی ہوئی ہیں، ایک 8 انچ کی ہے، ایک 9 انچ کی ہے اور ایک 6 انچ کی ہے۔ اور یہ ہمارا نیشنل پارک جو ہے یہ 17 جنوری سن 1984 میں قائم ہوا ہے۔ اس کا رقبہ ہے 8161 ایکڑ رقبہ ہے۔ اس میں وسیع قسم کے جنگلات جو ہیں، یہ اس میں ہر قسم کے درختان پائے جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، اور اس میں چشمے ہیں، برڈری پاتھ ہے، اس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ پارک میں سیاحوں کے لیے مختلف سہولیات موجود ہیں، جن میں معلوماتی مرکز، ٹریک، بیٹھنے کی جگہ، معلوماتی بورڈ شامل ہیں۔ اس پارک میں تاریخی اہمیت کی ٹریک موجود ہے، جو پائپ لائن ٹریک کے نام سے مشہور ہے۔ اس ٹریک کا 4 کلومیٹر حصہ ڈونگا گلی سے ایوبیہ تک پارک میں شامل ہے، جو کہ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ پارک کی بلند ترین چوٹیوں میں میرانجانی ٹاپ اور مشک پوری ٹاپ شامل ہیں۔
جو سیاحوں کو کیمپنگ اور ہائکنگ کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور ہم لوگ ٹریکنگ کرنے آئے تھے یہاں پر، اور یہاں پر آنے سے ہمیں مطلب گرینری بہت اچھی ہے یہاں پر، اور وائلڈ لائف بھی ہمیں کچھ جانوروں کی آوازیں وغیرہ سننے کو ملی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور ہر کسی کو یہاں ضرور آنا چاہیے۔ اور جو ہرنوئی ٹاپ ہے وہاں پر شدید فریزنگ قسم کا ٹمپریچر ہے جو یہاں پر آپ بالکل فیل نہیں کر سکتے، اور کافی مشکل ٹریک ہے کیونکہ بارش ہو گئی تھی، اور لیکن میں یہ کہوں گا کہ رائے گاہ نہیں گیا اتنی محنت کرنا۔ بروغل نیشنل پارک۔ بروغل نیشنل پارک صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے شمال جنوبی حصے میں افغانستان اور گلگت بلتستان کے ساتھ سب سے بلندی پر پائے جانے والا نیشنل پارک ہے، جو کہ 1348 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ غیر مرطوب الپائن چراگاہوں، میدانی اور نیم پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے، جس میں متعدد گلیشیئرز کے علاوہ انتہائی بلندی پر پائے جانے والی جھیلیں اور پیٹ لینڈ کثرت سے موجود ہیں۔ اس پارک میں تقریباً 35 کے قریب چھوٹی اور بڑی تازہ پانی کی قدرتی جھیلیں ہیں، جن میں سب سے بڑا اور اونچا کرممبر جھیل ہے جو اس کی پہچان ہے۔ یہ جھیلیں آبی پرندوں اور مرغابیوں کے لیے بہترین آماجگاہ ہیں۔ اس پارک میں منفرد جنگلی حیات، جن میں مارکو پولو شیپ، بلو شیپ، بھیڑیا، برفانی چیتا، کھیل، بورا ریچھ کے علاوہ انواع و اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، جیسے گولڈن عقاب، ہمالائی گدھ، رام چکور شامل ہیں۔ یہاں پر گرم پانی کا چشمہ بھی ہے جس میں مخصوص مقامی سنیل پائے جاتے ہیں۔ اس پارک میں ماحولیاتی سیاحت، تعلیم و تحقیق کے وافر مواقع میسر ہیں۔ دشوار گزار رستوں، مشکل زمینی خد و خال اور وادی کے اندر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی حیاتیاتی تنوع اور حسن بہت سے سیاحوں سے چھپا ہوا ہے۔ صرف چند مہمجو لوگ اس وادی کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر موسم گرما میں منفرد یاک پولو کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے کئی سیاح آتے ہیں۔ چترال گول نیشنل پارک۔ چترال گول نیشنل پارک چترال شہر کے ساتھ دریائے چترال کے دائیں کنارے کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ جو کہ 7,750 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس پارک کی بلندی 105 میٹر سے لے کر 4,950 میٹر تک ہے، جو زیادہ تر سنگلاخ پہاڑوں اور تنگ وادیوں پر مشتمل ہے، جس میں دیار برونگی اور چلغوزے کے غیر مرطوب جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر مونسون کی بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور زیادہ تر نمی برف کی صورت میں موسم سرما میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ پارک پاکستان کے قومی جانور مارخور، قومی درخت دیار اور قومی پرندہ چکور کے علاوہ برفانی چیتا، بھیڑیا، گولڈن عقاب، ہمالائی گدھ، کنچوہا اور مرغ زریں کو مساکن فراہم کرتا ہے۔
پاکستان بھر میں کشمیر مارخور کی سب سے زیادہ تعداد اسی پارک میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پارک میں 173 اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں، جن میں ٹانی آلو، رام چکور وغیرہ شامل ہیں۔ اس پارک کے ارد گرد کی مقامی آبادیوں کو پارک کی انتظام میں شامل کرنے کے لیے محکمہ جنگلی حیات نے مقامی لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے، جو محکمے کے ساتھ باہمی اشتراکی طور پر اس نیشنل پارک کے انتظامی امور سنبھال رہی ہے۔ محکمہ جنگلی حیات نے سیاحوں کو مختلف سہولیات فراہم کیے ہیں، جن میں ٹریک، پارک تک رسائی کے لیے روڈ، پارک کے بارے میں معلوماتی مرکز، ویو پوائنٹ اور کیمپنگ ایریا شامل ہیں۔ لولوسر دودیپت نیشنل پارک۔ لولوسر دودیپت نیشنل پارک 2003 میں قائم کیا گیا، جو کہ 3375 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ یہ پارک ضلع مانسیرا کے شمال مغربی مرطوب ہمالیائی پہاڑی خطے وادی ناران میں واقع ہے، جس میں 2 مشہور جھیلیں لولوسر اور دودیپت شامل ہیں۔ اسی مناسبت سے اس نیشنل پارک کا نام لولوسر دودیپت نیشنل پارک رکھا گیا ہے۔ لولوسر جھیل 11,200 فٹ بلندی پر واقع ہے، جبکہ دودیپت جھیل 12,500 فٹ بلندی پر وادی کاغان کے شمالی حد میں واقع ہے۔ اس نیشنل پارک کے بلند و بالا پہاڑ، چراگاہیں اور جھیلیں مختلف اقسام کی جنگلی حیات کو مساکن فراہم کرتے ہیں، جن میں گولڈن عقاب، بھورا ریچھ، برفانی چیتا، گلدار چیتا، گرفن گدھ، فینچز اور آبی پرندے وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نیشنل پارک جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کے علاوہ ملک بھر سے سیاحوں کو ماحولیاتی سیاحت کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہے۔ سیف الملوک نیشنل پارک۔ ضلع مانسیرا کے پرفضا مقام وادی کاغان میں واقع سیف الملوک نیشنل پارک، جو کہ 2003 میں 12,026 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس وادی کا سب سے اہم اور مشہور جگہوں میں اولین اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پارک ناران سے 10 کلومیٹر فاصلے پر ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں 10,500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اس نیشنل پارک میں جنگلی حیات کے لیے کئی اقسام کے مساکن موجود ہیں، جن میں جھیل، چشمے، برفیلی چوٹیاں، گلیشیئرز اور چراگاہیں شامل ہیں، جو کہ اس خطے کی سرد اور خشک آب و ہوا کی عکاسی کرتے ہیں۔ سیف الملوک نیشنل پارک کی اہمیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں، جو کہ سیف الملوک کے نام سے تاریخی ثقافتی سرزمین کی حیثیت سے ہر خاص و عام میں مشہور ہے، جو کہ مقامی آبادیوں کے لیے روزگار کے اہم مواقع بھی مہیا کرتے ہیں۔ پارک کے اندر 51 اقسام کے پرندے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ برفانی چیتا، ہمالیائی آئبیکس، بھورا ریچھ، کنچوہا اور دیگر ممالیہ جانور پائے جاتے ہیں۔ پرندوں میں برفانی تیتر، گرفن گدھ، گولڈن عقاب جیسے اہم انواع کے پرندے شامل ہیں، جن کو یہ پارک اہم آماجگاہ مہیا کرتا ہے۔
شیخ بدین نیشنل پارک صوبہ خیبر پختونخوا کے نیشنل پارک کے زمرے میں جنوبی خطے کی نمائندہ ایکو سسٹم کو تحفظ دینے کے لیے ضلع ڈیائی خان میں واقع شیخ بدین نیشنل پارک 1993 میں 15,515 ایکڑ رقبے پر 5,400 فٹ بلندی پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ نیشنل پارک سلیمان پہاڑی سلسلے پر مشتمل مقامی پودوں اور جنگلی حیات کے لیے اہم مسکن فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلہ اس خطے کا اہم حصہ ہے، جہاں پر جھاڑی دار جنگلات موجود ہیں جیسے سنتھا، پھلائی، کہو، مسکٹ، جھنڈ، بیر، پیلو اور آک شامل ہیں، جہاں بھیڑیا، جنگلی بلی، چکور، کالا تیتر، پہاڑی کبوتر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان تمام نیشنل پارک کی قیام کے اہم مقاصد میں جنگلی حیات کو تحفظ دینا، قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنا، تعلیم، تحقیق اور ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینا شامل ہیں۔ اس مقصد کے لیے نیشنل پارک کی بہتری کے لیے محکمہ جنگلی حیات کوشاں ہے۔ ان کاوشوں میں عوام کی تعاون ضروری ہے تاکہ یہ قدرتی ماحول اور خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے۔